اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اولاد اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ آج ہم جو وظیفہ بتانے لگے ہیں وہ نرینہ اولاد کے متعلق بتانے لگے ہیں۔ بیٹوں کے لیے لڑکے پیدا ہوں، جس کی لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں، ایک بات ذہن نشین کر لیجئے، وہ منحوس نہیں ہوتے۔ جو سب سے پہلے بچی پیدا کرتی ہے وہ عورت خوش نصیب ہے، خوش بخت ہے۔ بچیوں کی پرورش پر، ان کے اچھے رشتوں پر حضور نے جنت کی بشارت دی ہے۔ جو عورت بچی جنتی ہے وہ قرآن کے ساتھ اتفاق کرتی ہے۔ اولاد کو بیان کرتے ہوئے اللہ نے پہلے بیٹی کو بیان کیا، یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، ویجعل من یشاء عقیما، اور جس کو چاہتا ہے بانج رکھتا ہے، او یزوجہم ذکرانا واناثا، بیٹے بیٹیاں دونوں عطا فرما سکتا ہے، کسی کو دونوں دے دیتا ہے، بیٹے بھی دیتا ہے بیٹیاں بھی دیتا ہے۔ ویجعل من یشاء عقیما، اور جس کو چاہتا ہے بانج رکھتا ہے، بالکل اولاد دیتا ہی نہیں۔ یہ مشکل مرحلہ ہے، جن بیچاروں کی اولاد نہیں ہوتی وہ بہت پریشان ہوتے ہیں۔ آپ ان سے پوچھئے کہ اولاد کتنی بڑی نعمت ہے، وہ کہتے ہیں اولاد کا شور صحیح گھر میں ہونا چاہیے۔ اور جن کی اولاد نہیں ہے وہ ڈپریشن کے مریض ہو جاتے ہیں بیچارے، ان کے حالات کچھ مختلف ہو جاتے ہیں، پریشان کن معاملات ہوتے ہیں۔ تو اولاد اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ بیٹیاں بھی اللہ نے دی ہیں، اگر وہ نعمت ہے، رحمت ہے بیٹی، اور اس پر شکر لازم نہیں، اور جو بیٹے ہیں وہ نعمت ہیں، ان پر شکر لازم ہے۔ بیٹی خود اللہ کا شکر ہے۔ بیٹی ہے، آپ اس کی پرورش کر رہے ہیں، آپ اس کو کچھ دے رہے ہیں، وہ خود بخود اللہ کی رحمت ہے، شکر ادا ہو رہا ہے۔ تو وراثت میں سے اس کو حصہ ملا، وہ بھی آپ کے لیے بہشت کا ذریعہ ہے، جنت کا ذریعہ ہے، جنت کے حصول کا ذریعہ۔ تو بہرحال اولاد ہونی چاہیے، بیٹے ہوں یا بیٹی۔ جن کی صرف بیٹیاں ہیں وہ بیٹے چاہتے ہیں، ان کے لیے چند ایک معمولات میں بتلاتا ہوں۔ ان کو اگر کر لیا جائے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور اپنے فضل سے اولاد عطا فرما دیتے ہیں، اور بیٹے ہی عطا فرماتے ہیں۔ ایک تو وہ یہ عمل کرے، صبح شام 70 مرتبہ یا متین یا متین یا متین کا ورد کرے۔ عورت چاہتی ہے، مرد چاہتا ہے، دونوں پڑھ لیں میاں بیوی۔ اگر دونوں نہیں پڑھتے تو ایک ضرور پڑھے تو اللہ تعالیٰ بیٹا عطا فرماتے ہیں۔ اور جو یہ نیت کرتا ہے کہ اے اللہ مجھے بیٹا عطا فرما، میں اس کا نام محمد رکھوں گا، اس کو حافظ قرآن بناؤں گا، تو اللہ تعالیٰ بیٹا عطا فرماتے ہیں۔ اور ایک عمل یہ بھی ہے کہ اس کی بائیں پسلی پر لکھ دیا جائے سورۃ العلق، وہ عورت خود لکھے یا اس کا شوہر لکھے، بائیں پسلی کے اوپر لکھ لے سورۃ العلق، تو اللہ تعالیٰ بیٹا عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو سورت پڑھی جاتی ہے سورۃ یوسف، وہ اس مقصد کے لیے پڑھی جاتی ہے کہ سورۃ یوسف کی برکت سے اللہ تعالیٰ اولاد کو خوبصورت بناتے ہیں۔ جو بھی اولاد پیدا ہوگی خوبصورت ہوگی، تو خوبصورت اولاد کے لیے یہ عمل کر لیں تو اللہ تعالیٰ ضرور اولاد عطا فرمائیں گے۔ استغفار کا خاصہ بھی ہے کہ جو استغفار کثرت سے کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بھی نرینہ اولاد عطا فرمائیں گے۔ تو استغفار کر لیجئے، استغفار کا ورد کرتے رہیں، اکثر بیشتر پڑھتے رہیں، تو ان معمولات کی برکت سے اللہ تعالیٰ ضرور بیٹا عطا فرمائیں گے، اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے۔ وما علینا الا البلاغ۔